یہ جو آل محمد نے اپنے گھر سے روٹیاں خیرات میں دی تھی، وہ 5 روٹیاں تھی جو روزانہ جاتی تھی، اور 3 دن گئیں، 15 روٹیاں گئی ہیں آل محمد کے گھر سے۔ نوجوان اس فکر کو ضرور سمجھے گا، 15 روٹیاں سیدوں کے گھر سے گئی۔ پہلے دن آئے، بالکل افطار کا وقت تھا، منت کے روزے تھے، واجب روزے نہیں تھے۔ افطار کا وقت، دروازے پہ دستک، انا یتیم۔ آل محمد نے روٹیاں اٹھائیں، فضہ سے کہا دروازے پہ دیکھ گیا، سیدہ کی روٹی، علی کی روٹی، حسن کی روٹی، حسین کی روٹی۔ فضہ نے چاروں کے نیچے رکھی اپنی روٹی۔ روٹیاں فضہ دروازے پہ دیکھ کے بابا جی پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا۔ 5 بھی روٹی رسول کی نہیں تھی، کیونکہ کتابیں کہتی ہیں رسالت امام نے روزے رکھوائے تھے، رکھے آل محمد نے تھے، رکھوائے محمد نے تھے۔ ایک روزہ روزانہ جناب فضہ کا، اور افطار کے وقت کی روٹی فضہ کی جا رہی تھی۔ دوسرے دن دروازے پہ پھر دستک، سائل وہی تھا، جملہ بدل گیا۔ ایک دن مسکین بن کے آیا، پھر یتیم بن کے آ گیا۔ تیسرے دن سائل وہی تھا، لہجہ بدل گیا، اسیر بن کے آ گیا۔ پہلے دن بھی 4 روٹیاں آل محمد کی، 5ویں فضہ کی۔ دوسرے دن پھر 4 آل محمد کی، 5ویں فضہ۔ تیسرے دن پھر 4 آل محمد کی، 5ویں فضہ کی۔ اس کا مطلب 3 روٹیاں عرش پہ فضہ کی گئیں۔ خدا نے عدل کے ترازو پہ تول لی، قیمت بنی جنت۔ خدا نے کہا کہ میں نے آل محمد کو ان روٹیوں کے عوض جنت بیچ دی۔ سودے کا ذکر دیکھنا ہو یہی قرآن لے کے آؤ، میں قرآن میں سے ذکر دکھاؤں۔ خدا کہتا بیچ دی میں نے جنت، اب جنت کا سودا ہو گیا روٹیوں کے عوض۔ روٹیاں گئی تھی 15، 3 روٹیاں تھی فضہ کی۔ اس کا مطلب ہے کہ فضہ جنت کی خواتین میں سے نہیں، جنت کے مالکوں میں سے۔ شاید میں بات سمجھا نہیں سکا۔ میرے مالک اس میں حکمت کیا تھی؟ تو نے اپنے نبی سے کیوں نہیں کہا؟ فرمایا میں نے محمد سے کہا تھا کہ اس میں ہونا ہے جنت کا سودا، تو نے رکھوانے ہیں، روزے رکھنے کوئی نہیں ہے۔ میں نے جنت کی ملکیت میں فضہ کا نام ڈال دیا۔ میرے مالک تو نے نبی کا نام کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا قیامت والے دن کوئی ایسا بھی آ سکتا تھا جو کہہ دیتا میں آل سے بغض رکھتا ہوں لیکن محمد کے حصے میں جنت دے دے۔ میں نے محمد کا نام نکال کے دنیا کو بتا دیا، محمد کا ماننے والا آل کا دشمن ہو سکتا ہے، آل کا ماننے والا محمد کا دشمن نہیں ہو